صحابہ کرام تو تربیت کیا کرتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بکریاں لے جاؤ جنگل کے اندر اور ہاں جانے سے پہلے ادھر بیٹھو, میں تمہیں اذان سناتا ہوں, اس کو یاد کرو جب اذان کا وقت ہوگا اذان دینی ہے, نماز پڑھنی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کس طرح لوگ اپنی تربیت کیا کرتے تھے, کس طرح ان کی سوچ ہوا کرتی تھی. انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا, خادم نے نافع نے ٹھنڈا پانی لا کر دے دیا, اور ٹھنڈا پانی چشمے کا ہے. جب لا کر ان کے سامنے رکھا, پہلا گھونٹ لگایا, رونا شروع کر دیا. کہا کہ مجھے یاد آ گیا, اللہ پاک نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, جب لوگ جہنم میں جائیں گے وہ شدت سے خواہش کریں گے یا اللہ کوئی تھوڑا سا پینے کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی مل جائے. ٹھنڈے پانی کے درمیان اور ان کے درمیان ایک آڑ کو پیدا کر دیا, یہ پی نہیں سکتے. میرے عزیز بھائیو, اللہ رب العالمین کا ہم پر بے شمار احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے, اور اللہ کی قسم اس سے بڑی افسوس کی بات ہی نہیں ہے. قرآن مجید پہلا سپارہ پڑھیں, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کیا ہے, بات چیت کی ہے, اور اللہ کا انداز کیا. فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے میرے فرشتوں میں زمین میں ایک جانشین, ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یا اللہ اسے پیدا کرے گا جو فساد کرے زمین میں, جو جا کر خون بہائے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم اسلام کی اولاد کو عزت کے ساتھ نوازا ہے, تکریم کے ساتھ نوازا ہے. کہتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے, اس سے کیا مراد ہے. اب اس سے مراد سنیں کیا ہے. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں, ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا, مَن یُفْسِدُ فِیہا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ, اللہ کے آگے اعتراض پیش کر دیا, یا اللہ اس کو پیدا کریں گے آپ جو فساد کرے زمین کے اندر, جو جا کر خون بہائے. تو اللہ پاک نے کیا کہا, انی اعلم ما لا تعلمون, میرے پاس علم ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہ پہلی فضیلت ہے انسان کی, ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تو اللہ پاک نے جب اس کی بات آئی ہے تو اپنے ملائکہ سے کہا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے, مجھے علم ہے. یہ انسان کی پہلی افضلیت ہے. اور جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, جن لوگوں نے کہا کہ یا اللہ اس سے پیدا نہ کرنا, ان سے کہا اسے سجدہ کرو. جنہوں نے تخلیق کا انکار کیا کہ یا اللہ یہ تو فساد کرے گا, یہ خون بہائے گا, یہ لڑے گا, یہ جھگڑے گا, ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تیری عبادت میں مگن رہتے ہیں, یا اللہ اسے پیدا نہ کرنا. جب رب نے پیدا کر دیا انہی سے کہا اسے سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سب کے سب نے سجدہ کیا, صرف ابلیس نے نہیں کیا. خالق مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں, مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی دوسری مخلوق کو کہا اسے سجدہ کرو. اور جب مخلوق نے مخلوق کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے, جس نے انکار کیا ہے, کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنت پڑتی رہے. یہ خالق کے سجدے کا انکار نہیں, یہاں پر مخلوق کے سجدے کا انکار ہوا ہے. ہم تو خالق کیوں نہیں سجدہ کرتے, ہم تو اللہ کو نہیں سجدہ کرتے. اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے, اتنا مقام دیا ہے کہ تمام عبادت کرنے والے فرشتوں سے کہا کہ کرو میرے آدم کو سجدہ کرو, میرے بندے کو سجدہ کرو. ایک نے سجدہ نہیں کیا, کہا تو میری رحمت سے دور ہو چکا ہے, دھتکارا گیا ہے قیامت کے دن تک, تو شیطان ہے, تیرے اندر شیطنت ہے, ساری باتیں ریاستیں ختم ہو چکی. ایک سجدے کا انکار ہے, اور جو ساری زندگی بغیر سجدے کے دنیا سے چلا جاتا ہے, ساری کی ساری زندگی ہو جاتی ہے, کبھی نماز پڑھی نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو, یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے, یاد رکھیے گا. رمضان المبارک کا مہینے نماز شروع کر دی ہے, رمضان گیا نماز چھوڑ دی. اللہ پاک فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض کتاب کو لے لیا, بعض کو چھوڑ دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, جو اس طرح کرے گا اس کا بدلہ ہے اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا, آخرت میں اس سے بڑا عذاب دے گا. اتنا اللہ نے اکرام سے نوازا, انعامات سے نوازا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سارے فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو, جنہوں نے سجدے سے انکار کر دیا اللہ پاک نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کہا من حافظ علیہا کانت له نور و برہان یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن له نور و برہان یوم القیامہ وکان یوم القیامۃ ما قارون و فرعون و ابی بن خلف. یہ حدیث یاد رکھیے گا, نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر وضاحت کر دی ہے. فرمایا اب جو اللہ کے ہاں معزز بننا چاہتا ہے,
اب اللہ کے ہاں جو مکرم بننا چاہتا ہے, جو اللہ کے ہاں انعام لینا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وسجد واقترب. اب جو رب کا قرب چاہتا ہے وہ سجدہ کرے, وہ سجدے میں پڑے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. فرمایا علیکا بالسجود, علیکا بکثرت السجود. میرے صحابی اگر تو جنت کے اندر میرا ساتھ چاہتا ہے, اگر تو میری رفاقت چاہتا ہے, فعلیکا بکثرت السجود, سجدے زیادہ کیا کرو, نماز زیادہ پڑھا کرو, نوافل زیادہ ادا کیا کرو, تہجد کی نماز پڑھا کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خواب آتی ہے, ابھی نوجوان ہے, نوجوانی کی عمر میں. آج کل دیکھیں ہمیں کیسی خوابیں آتی ہیں, ہمیں کیسی خوابیں آتی ہیں. اکثر بھائی کہتے ہیں خواب میں دیکھا کتا پیچھے لگا بھاگ رہے, خوابیں کیسی آتی ہیں؟ کس طرح کے عمل ہے اسی طرح کی خواب آتی ہے. کبھی عمل اچھا کیا ہو تو اچھی خواب آئے, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خواب آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, اپنے بندے کے گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں جس طرح کا گمان ہے. خواب آئی ہے کہ میں جنت کے اندر ایک رومال کا ٹکڑا ہے, اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں, میں جدھر کو نظر اٹھاتا ہوں وہ مجھے ادھر کو اڑا کر لے جاتا ہے. میں دائیں دیکھتا ہوں رومال کا ایک ٹکڑا ہے, وہ مجھے اٹھاتا ہے دائیں لے جاتا ہے, بائیں دیکھتا ہوں تو بائیں لے جاتا ہے, سامنے دیکھتا ہوں سامنے لے جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ بہت اچھا نوجوان ہے, کاش کہ یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرے. یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھی, بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا نوجوان ہے اگر یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھے. عبداللہ بن عمر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر رو رہے تھے. کسی نے سوال کیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے میری تہجد کی نماز رہ گئی. اتنا اثر پیدا ہو گیا. اللہ رب العالمین مقام ایسے دے دیتے ہیں, مرتبے ایسے دے دیتے ہیں, کیا شان انسان کو ایسے مل جاتی ہے. جس سجدے کا حکم ہے, جس نماز کا حکم ہے, اپنے رب سے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے نا آج کل 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کی حالت دیکھیں, بھوک اور پیاس کی وجہ سے نماز کے اندر گر جایا کرتے تھے, بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا, جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے, اس کے وقت پر ادا کرتا ہے, کانت لہ نورا و برہانا یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا کہ اس کے لیے دلیل ہوگی, یہ اس کے لیے دلیل بن کر آئے گی. قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں تذکرہ کیا ہے کہ جب بجلی کڑک رہی ہوگی آسمان سے, لوگ خوف کھا رہے ہوں گے, چل رہے ہوں گے, گر رہے ہوں گے, اور نبی اسلام نے فرمایا کچھ کو آگ پیچھے سے ہانک رہی ہوگی, کچھ کو فرشتے پیچھے سے مار رہے ہوں گے, اور کہا جو نماز پڑھنے والا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیں گے, ایک روشنی پیدا کر دیں گے, یہ اس کے اندر چلے گا. اور نبی اسلام نے فرمایا جو سورہ بقرہ اور آل عمران کو یاد رکھنے والا, تلاوت کرنے والا ہے, اللہ اس کے سروں کے اوپر, اس کے سر کے اوپر بادل کا سایہ کر دیں گے, یہ اس کے اندر بھی چلے گا. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ساری زندگی اپنی مرضی, ظہر ہے تو اپنی مرضی, عصر ہے تو اپنی مرضی, اور نعوذ باللہ پھر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز ضروری ہے. علماء کرام نے لکھا ہے, سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء شیخ صالح العثیمین, عبداللہ بن باز رحمہ اللہ, شیخ عبداللہ بن باز, ان کے جو آگے عبدالعزیز جو آل شیخ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک بندہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا, اسے سستی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یہ کفر اکبر کا مرتکب ہے, اس سے بہت بڑا کفر ہو رہا ہے. اور ایک بندہ ہے جو نماز کے بارے میں بات کرتا ہے, اچھا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے, جو پڑھتے ہیں ان کا حال دیکھو, کہا یہ بندہ پکا کافر ہے, اس کے کفر کے اندر زیر زبر کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا. اسلام کے بارے میں کہتا ہے پڑھنے والوں کا حال دیکھو, پڑھ لیں گے, پڑھنے سے کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یحافظ علیہ لم تکن لہ نور و برہان یوم القیامہ. یہ چھوٹی بات نہیں, یہ سارا اسلام نماز کے اندر ہی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا, فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے, یہ برا کام کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ اس نے کیا, وہ اس نے کیا, نماز بھی پڑھتا ہے. اللہ تو فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ برائی سے بھی روکتی ہے, فحشی سے بھی روکتی ہے, وہ اس بندے پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی وہ نماز پڑھتا ہے, ان قریب اس کی نماز اسے روک دے گی, ان قریب اس کی نماز اسے روک دے گی, برے کام سے روک دے گی. اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے, کہا کہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی برہان نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ستم کی بات یہ ہے, سب سے زیادہ بد نصیبی کی بات یہ ہے, فرمایا جو بے نمازی ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے, جو کفر کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں, ابی بن خلف گزرا ہے, نمرود گزرا ہے, قارون گزرا ہے, حامان گزرا ہے, نبی اسلام نے چاروں کے نام لیے, کہا جو بے نماز ہے اللہ اس کو کفر کے اماموں کے ساتھ اٹھائے گا. جو کفر کے امام گزرے ہیں, جو بے نماز ہے اللہ اسے ان کے ساتھ اٹھائے گا. میرے عزیز بھائیو,
آخری 2-3 باتیں ہیں جو اپنے دل دماغ میں بٹھانے والی ہیں، اکثریت لوگوں کی یہاں پر آ کر غلطی کر جاتی ہے۔ پہلی بات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اور جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ان کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے اپنے دل دماغ میں جگہ دینی ہے۔ نبی اسلام کے پاس 40 لوگوں کا قافلہ آتا ہے، 40 لوگوں کا، قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں اس کے اندر، 40 لوگوں کا قافلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اسلام قبول کرتے نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ لا خیر فی دین لمن لا صلاۃ فیہ، آنے آؤ جانے جاؤ، اس دین کے اندر خیر نہیں ہے جس کے اندر نماز نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھیے گا کہ ایک بندہ ہے وہ صبح سے لے کر شام تک 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کی قسم اسے ککھ کا فائدہ نہیں ہے اگر 5 وقت کی نماز نہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز چھوڑنے سے کچھ فائدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، آپ ان کو کیسے جانے دیتے؟ 40 لوگوں کو جانے کیوں دیا؟ کہا کہ اگر نماز نہیں ہے تو خیر ہی نہیں ہے، اگر نماز چھوڑ دو گے کلمہ قبول ہی نہیں ہے، تمہارا اسلام قبول ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو بندہ بے نماز ہے اس کو کیا اسلامی غیرت جاگتی نہیں ہے جب اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دیتے ہیں، یا بے نماز عورت کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حدیث ہے اس کے بارے میں۔ سورہ الممتحنہ میں اللہ نے فرمایا مہاجر عورتیں تمہارے لیے بہتر ہیں کافروں سے۔ جو مہاجر عورتیں ہیں، ہجرت کر کے آنے والے، جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ جو بے نماز، اللہ پاک نے فرمایا لا ترجعوہن الی الکفار، کافروں کی طرف انہیں جانے نہیں دینا۔ ہماری غیرت کدھر جاتی ہے جب جو بے نماز ہے اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری قائم کرتے ہیں۔ علماء نے تو یہاں تک منع کیا ہے کہ اگر بندہ بے نماز آپ کو دعوت دیتا ہے، دعوت کرتا ہے، آپ اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ اور حدیث کے تحت انہوں نے بتایا، حدیث کے تحت انہوں نے کہا کہ اگر بے نماز بچہ ہے، بے نماز نوجوان ہے، اس کا باپ نمازی ہے وہ فوت ہو گیا، باپ نمازی ہے وہ فوت ہو گیا، بیٹا جو ہے یہ بے نماز ہے، کہا وراثت میں اسے حق مل ہی نہیں سکتا، یہ وراثت کا حقدار ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ حدیث پیش کی ہے، بیٹا بے نماز ہے، باپ نمازی تھا دنیا سے چلا گیا، کہا یہ وراثت میں حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ اور کہا کہ اگر دور کا رشتہ دار جو ہے، چچے کا بیٹا جو ہے، اگر وہ زندہ ہے وراثت میں اسے حق دیا جائے گا، اسے نہیں دیا جائے گا۔ میرے دین بھائیو، یہ کیا اتنی معمولی چیز ہے؟ جس کا دل چاہے جتنا مرضی اسلام لے لے، جس کا دل چاہے اس کو رد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر پر پتھر کو مارا جاتا ہے، سر کو کچل دیا جاتا ہے، پھر فرشتہ پتھر کو لینے جاتا ہے تو اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پر مارا، اس کا سر کچل دیا گیا، پھر فرشتہ پتھر لینے کے لیے گیا، اس کا سر صحیح ہو گیا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کون بد نصیب ہے جسے اتنی سزا مل رہی ہے، اس کے سر کو کچل دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب اذان ہوتی تھی ان کے سر بوجھل ہو جایا کرتے، نماز کے لیے آتے ہی نہیں تھے، نماز بھاری لگتی تھی۔ آج دیکھیں نا اللہ رب العالمین کی تھوڑی نعمتیں، آنکھیں، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، پھر یہ لباس، پھر یہ کھانا، یہ پینا، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ سہولتیں، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے سونا، اللہ کی رحمت سے اٹھنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، اور جب کہا جائے کہ اللہ کے لیے سجدہ کر لو، یہ سستی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ دور کر لیں گے، سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا استعمال کریں، اور جب سجدے کی باری ہے تو کہ یہ سستی ہو جاتی ہے، یہ کیسی سستی ہے؟ اللہ پاک نے سورہ المدثر میں فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انبیاء کی سفارش قبول کریں گے، شہداء کی کریں گے، صدیقین کی کریں گے، حفاظ کی کریں گے، شہید کی کریں گے۔ فرمایا بے نماز کے بارے میں اگر شہید بھی سفارش کرے گا، اگر کوئی نبی بھی سفارش کرے گا، بے نماز کے بارے میں اللہ کسی کی سفارش قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا اصول بدلا جا سکتے نہیں ہے۔ اللہ کے اصول کیا؟ حضرت نور اسلام نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، وہ میرے اہل سے ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نور وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اگر دوبارہ سوال کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے اصول ہے۔ جلیل القدر انبیاء کو جب رب کے اصول آتے ہیں تو اللہ ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہی اللہ نے ڈانٹ
اس امت کو دی ہے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے اسے کسی کی سفارش اس کے کسی کی کوئی سفارش کام نہیں ہے. اور علماء نے احادیث کے روح سے لکھا ہے، کہا ہے جو بے نماز ہے اسلام کے اندر، واللہ العظیم جو بندہ بے نماز ہے جب وہ مر جائے نماز پڑھنے والوں کو مشکل بنی ہوتی ہے. اب کیا کریں؟ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا جنازہ نہیں ہے، ہم خود اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، خود اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اتنی پریشانی آتی ہے جب کوئی بے نماز مر جاتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی روح سے قرآن کی دلیل ہے کہ جب بے نماز مرتا ہے تم اس کے لیے بخشش کی دعا کر ہی نہیں سکتے، اس کے لیے دعا مغفرت کی کر ہی نہیں سکتے. اور شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، صالح بن العثیمین نے لکھا ہے، ایک فتویٰ جو انہوں نے جاری کیا، انہوں نے کہا جو بندہ بے نماز مرا ہے نہ اسے غسل دیا جائے، نہ اسے کفن پہنایا جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کیا جائے، اور اسے کسی صحرا کے اندر لے جا کر صرف ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہاں پر پھینک دیا جائے. اتنا غلیظ انسان ہے جس کو رب نے بار بار کہا بندے سجدہ کر، بندے سجدہ کر، میرے قریب ہو جا. یہ سجدہ نہیں کرتا، اسے نماز باری لگتی ہے. ساری دنیا اس کے لیے آسان ہے، کمانا آسان ہے، کھانا آسان ہے، گھومنا آسان. سب سے زیادہ اس کے لیے اگر مشکل ہے تو اللہ کے آگے آ کر سجدہ کرنا مشکل ہے. ابلیس کو تو ایک سجدے سے نکال دیا تھا، جو صبح و شام چھوڑے ہوئے، جو ساری زندگی طرح کیے ہوئے. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک بھی زندہ رکھے اسلام کے اوپر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے میدان مقتل کے اندر، اللہ شہادت کی موت دے، اللہ بستر کی موت ہی نہ دے، اللہ موت دے جب بھی موت آئے شہادت کی موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.